یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہو اور تم کیا کہو، انظرنا، اور خوب بات سن لو۔ میں نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہودی لوگ راعنا کہتے تھے، جب ان کو بات سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہتے تھے، راعنا، ہماری رعایت، اور معنی کیا لیتے تھے، راعینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اللہ کے نبی کے معاملے میں راعینا کہتے چرواہے کو، چوپائی پالنے والے کو، وہ یہی الفاظ اللہ کے نبی کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو مسلمانوں بھی جو کہ وہ بھی کہنے لگے راعینا، ہماری بات سمجھ لیجیے، ہماری رعایت فرما دیجیے، دوبارہ بات سمجھا دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اب جو کہ یہودیوں کی اس میں نیت صحیح نہیں ہے، آپ راعینا چھوڑ کے انظرنا کہو، کیا کہو، لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور کیا کہو، انظرنا، واسمعوا۔ اللہ کے نبی جب آپ بات کریں گے تو خوب غور سے سنو، کیا، لسن کرو، لسن مینس غور سے سننا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وہ مشرکین میں سے، مَا يَوَدُّ، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ، کہ نازل ہو تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، یعنی کفار، منافقین، یہود و نصارہ یہ نہیں چاہتے کہ قرآن کریم تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ کیوں؟ ان کو وہ حسد تھا کہ بنو اسماعیل میں سے نبی کیوں نہیں آئے، بنو اسحاق میں سے کیا، بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے تو بنو اسماعیل میں سے نبی آئے، ان کو یہ حسد تھا۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر خیر نازل نہیں ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے جس سے چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں، یعنی کہ کس سے، نبوت سے جس سے چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اب یہودیوں کا وہ اعتراض کہ کبھی تو ایک حکم کبھی دوسرا حکم، میں نے اس کا یہ بتا دیا تھا کہ قادر مطلق جو کوئی بھی، میں نے پھر باتیں سمجھائی تھی کہ کبھی ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے، ایک ہفتے کے بعد نسخہ چینج کر دیتا ہے، کیوں؟ بیمار کی بھلائی کے لیے، بیمار کو اس میں کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر کو یہ حق ہے، گھر میں مشورہ کرتے ہیں، والد صاحب یہ مشورہ فرماتے ہیں، صبح مشورہ چینج ہوتا ہے، کیوں؟ بیٹوں کے حق میں یہ مشورہ صحیح نہیں تھا، بچوں کے حق میں مشورہ بدل دیتے ہیں، ٹھیک؟ جب دنیا کی یہ چیز، بادشاہ کبھی کسی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی بڑا ہے، ایک قانون کو ختم کر دوسرا قانون لے آتے ہیں، کیوں؟ اسی میں لوگوں کو فائدہ ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، پوری زمین و آسمان کا مالک ہے، لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اسی کے قبضے میں، وہ کیوں نہیں حکم بدل سکتے ہیں؟ نسخ کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتا دیا تھا کہ چونکہ کچھ حضرات بعد میں آئے، میں نے یہ بتا دیا تھا کہ احکام کو دوسرے احکام کے ذریعے، احکام کو دوسرے احکام کے ذریعے، یا شریعت کو دوسری شریعت کے ذریعے سے تبدیل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب اسی آیت اسی کے بارے میں آ رہی ہیں، آپ سمجھیں آیت کو۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم جو کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ او مثلها، یا اسی جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کو تو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، تب بھی آپ بتا نہیں رہے ہیں، معلوم تھے آپ کو، چھپا رہے ہیں آپ۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، آپ کو تو معلوم ہے، تب بھی آپ بات چھپا رہے ہیں۔ یہ کوئی نام، یہ تو نامعقول ہو گیا، یہ تو آپ نامعقول بن رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بخیر منہا، اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ دو باتیں ہو سکتی ہے، پہلا حکم مشکل تھا، اللہ پاک نے اس میں آسانی کر دی تاکہ بندوں کو کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ پہلا حکم آسان تھا، اللہ پاک نے اس میں کچھ مزید کیا کر دی، تاکید فرما دی، کچھ سختی ہو گئی۔ وہ سختی کیوں ہوتی ہے؟ جب آدمی سخت چیزوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں، اجر بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی گرم پانی سے وضو کرتا ہے، کوئی آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے سردیوں میں، تو اجر کس کو زیادہ ہے؟ ٹھنڈے پانی میں وضو کرنے سے۔ گویا کہ سخت چیزوں میں زیادہ کیا ہے، آدمی کو اجر ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا ایک حکم تبدیل کرنا، دوسرا حکم لے آنا، تو یہ تو قادر مطلق کی، یہ تو ان کی ذہانت ہے، یہ تو قادر مطلق کی ذہانت ہوتی ہے، یہ تو ان کی ہمارے اوپر شفقت ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، وہی حکم لے آتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ اعتراض کہ بدل دیتے، کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو ان کی پاگل پنی ہے۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے مالک ہیں؟ وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی یار و مددگار، ولی مدد کا یہ یار دوست، نصیر مددگار کوئی بھی نہیں۔
ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ سے اس سے پہلے. ومن يتبدل الكفر بالایمان, اور جو کوئی کفر کو ایمان سے بدل دیتا ہے, فقد ضل سواء السبیل, سو وہ برے راستے میں پڑ گیا, سو وہ گمراہی کے راستے میں پڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے طرح طرح کے سوال کیے تھے. کبھی یہ کہا تھا کہ اللہ کو ہم آنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کہاں کلام کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کیا معلوم کہ تم نے تورات وہی تھی, ہمیں دکھاؤ پہلے کہاں سے تورات لاتے ہو. اور پھر گائے کے متعلق وہ سوالات پہ سوالات کیے تھے. یہ ساری سوالات کیا تھے؟ بے جا سوالات تھے. ہمیں یہ بتا گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بتایا گیا تھا, اللہ کے نبی سے ایسے سوالات مت کیا کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سازش تھی یہودیوں کی کس طرح مسلمان دور ہو جائیں. اب آگے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, اہل کتاب میں سے بہت سارے چاہتے ہیں کہ تم لوٹ جاؤ, کہ وہ تمہیں کیا کریں, پھیر دیں ایمان لانے کے بعد کفارا, کفر کی حالت میں. حسدا من عند انفسهم, ان کے اندر کے حسد کی وجہ سے, من بعد ما تبین لهم الحق, بعد اس کے کہ ان کے پاس حق بات واضح ہو چکی ہے. وہ کہ آج بھی اگر ایمان پر حملہ ہے, کیوں ہے؟ بات صاف ہے کہ ان کو حسد ہے, یہ مسلمان کیوں ہے, ایمان ان کے اندر کیوں ہے, اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے. باقی جائیداد کا, پیسوں کی لالچ, جائیداد کی لالچ, سونے کی لالچ, بڑی بڑی بلڈنگوں کی لالچ, یہ بڑے بڑے ان ہوٹلوں کی لالچ, ہاسٹلوں کی لالچ, یہ ساری لالچ, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے. اس میں ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ اہل کتاب, یہود, نصارہ, مشرکین سب چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے پھر دیں, واپس کر دیں. نہیں, ایمان ان سے چھین لو. پھر حملے ہوں گے, ذہنوں پر حملے ہوں گے, ایسے چیزیں سامنے آئیں گی, ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کو دیں گے, آدمی آہستہ آہستہ دین سے کیا ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. لیکن بس یہ آیت یاد رکھو, حسد من عند انفسهم, یہ ان کے اندر کا حسد ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ان کو مسلمانوں کا ایسا کرو, ایمان والوں سے ایسا کرو. ہر ایک کو یہ آیت یاد رکھنی پڑے گی, چاہے کہیں بھی آدمی ہو, اسکول میں ہو, کالج میں ہو, مدرسے میں ہو, کہیں جج ہو, یا کوئی کتنا بڑا آدمی ہو, ڈی سی آفس میں ہو, اس سے بڑے آفس میں ہو, بازار میں ہو, دکان پہ ہو, کسی بھی سٹیج پہ ہو, یہ آیت یاد رکھیں کہ کبھی بھی اسلام کی باہر مت جائیں, اسلام سے باہر مت جائیں. جو حملے ہو رہے ہیں حسد من عند انفسهم, اندر کا حسد ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. فاعفوا واصفحوا, آپ معاف کیجیے, درگزر کیجیے, حتی یاتی اللہ بامر, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے, قادر ہے. میں نے پوری بات کو سمجھا دی تھی. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, سرے دست ابھی فی الحال آپ نماز پڑھو, زکات ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم, اور جو کچھ تم آگے بھیج کے رکھتے ہو اپنے لیے, من خیر چیزوں میں سے, بلائی میں سے, تجدوه عند اللہ, اس کو پاؤ گے کس کے یہاں, اللہ کے یہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والی ذات ہے جو تم کرتے ہو. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, بتا دیا تھا یہود کیا کہا کرتے تھے, جنت میں کون جائے گا, ہم ہی جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا الا من كان, مگر وہ جو یہودی ہو, جو نصاری ہو, نصرانی ہو. یہ کون کہا کرتے تھے, یہود و نصارہ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تلک امانیون, یہ ان کی آرزویں ہیں, خواہشات ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. نہیں لا سکتے ہیں. بلا, بے شک, من اسلم وجہہ, جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا, جس نے پیشانی اللہ کے سامنے رگڑ دی. وہو محسن, اور جو ایمان لے آیا اور وہ اپنے ایمان میں مخلص بھی تھا. اس سے کون الگ ہو گئے, منافق, وہ اپنے ایمان میں مخلص نہیں تھے. فلہ اجر عند ربہم, ان کا اجر ہے ان کے رب کی طرف سے, ایمان کا اجر, وہ کیا ہے, وہ جنت ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے, نہ کوئی ان کے اوپر غم ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا اللہ, ونستغفرک ونتوب الیک.